بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام مسلمانان پاکستان کے علم میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے احسن باکسر، اور اس شخص کا ایک یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے، اس نے کچھ ہی دن پہلے امام مہدی علیہ السلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام ہیں، ان کی بدترین طریقے سے توہین کی۔ اب سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ اس توہین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ شخص کہ جو علمی اور عقلی اعتبار سے اور گالیوں کے اعتبار سے اس کے خاندان اور اس کے بیک گراؤنڈ کا خود بخود علم ہو ہی جاتا ہے، تو یہ واضح رہے کہ اس شخص نے اپنا چینل بنایا اور اس چینل کا ہدف اور دار و مدار انجینئر محمد علی مرزا کی مخالفت ہے۔ اب کیونکہ مختلف مذاہب اہل سنت کے علماء انجینئر محمد علی مرزا سے ایک خاص وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ وجہ ہے فضائل اہل بیت کو جب وہ بعض دفعہ بیان کرتے ہیں، اور دشمنان اہل بیت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ افراد کے جن کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو ان کی حقیقت کو جب وہ واضح کر دیتے ہیں۔ تو اب اس گفتگو کا اور ان گالیوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ خود اس شخص نے ذکر کیا کہ کوئی شخص ہے کہ جس کو یہ رافضی کہہ رہا ہے، گو کہ اگر کوئی رافضی ہوتا اور شیعہ ہوتا تو وہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ نہ ہوتا، اور اگر کوئی اس کے ساتھ ہو ہی گیا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کے عقیدے پر آ گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے۔ بس اس شخص نے اگر یہ کہا کہ خلیفہ اول جناب ابو بکر تو کوئی شے ہی نہیں ہے مولا امیر المؤمنین کے سامنے، کہ مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو شے ہی کوئی نہیں، اور میرے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ تو اس جملے کو سننے کے بعد اس شخص نے کہ جس کی علمیت کا اور خاندان کا اندازہ اس کی گالیوں سے لگایا جا سکتا ہے، تو اس شخص کے جواب میں اس نے امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دیں۔ اب یہاں پر ہم اس شخص سے یعنی احسن باکسر سے یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص انجینئر کا طرفدار ہے تو اس کو آپ شیعوں کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ جو اس نے کہا کہ جناب ابو بکر تو مولا علی کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل صحیح کہا، اور یہ آپ کے بڑے بڑے علماء کا عقیدہ ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی جناب ابو بکر کی یہ توہین ہو گئی۔ یہ توہین نہیں ہوئی، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حوالہ ہم پیش کرتے ہیں کہ تمام پاکستانی اسے سنیں، خصوصاً شیعہ اسے سنیں، اور یہ جان لیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں اس قسم کے افراد کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ میڈیا کی توجہ پاکستان کے سیاسی حالات سے نکال کر دوسری جانب لے جائیں۔ اس شخص کا خاص رابطہ ہے سعد رضوی سے اور اس کی جماعت سے، اور یہ وہی جماعت ہے کہ جب پاکستان کے حالات خراب کرنے تھے تو فرانس کا موضوع اٹھایا، لیکن جب خود ان کا من پسند وزیر اعظم فرانس کے صدر سے جا کے مل آیا اور صدقہ اور خیرات مانگ کر آیا تو ان لوگوں نے کوئی ایشو نہیں اٹھایا، جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی اس شخص کا جواب اس کے لب و لہجے میں نہ دے، اور دشمنان اہل بیت کے چہرے سے اگر نقاب کو ہٹانا ہے تو وہ بھی شائستہ زبان میں علمیت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان کے چہروں کو واضح کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اس شخص کی ہم توجہ دلائیں کہ کیا عقیدہ تھا آپ کے امام احمد ابن حنبل کا، اور جو گفتگو کی انجینئر محمد علی مرزا کے ایک فرد نے آپ سے کہ جس میں کہا کہ ابو بکر تو کوئی شے ہی نہیں ہے اہل بیت کے سامنے یا مولا علی کے سامنے، تو یہی عقیدہ تھا امام احمد ابن حنبل کا۔ تو آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے مناقب امام احمد ابن حنبل لابن جوزی، اور صفحہ نمبر ہے 161،
اور یہاں پر ایک طویل واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ جناب احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اپنے والد سے، یا ابا ما تقول فی التفضیل، کہ اصحاب کے درمیان آپ کس کی فضیلت کے قائل ہیں؟ قال فی الخلافت ابو بکر و عمر و عثمان، کہ کہا کہ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان۔ تو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں فقلت فعلی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کا ذکر کہاں گیا؟ قال، یعنی احمد ابن حنبل نے کہا یا بنی علی ابن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احدا، کہ علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں اور ان سے کسی کا بھی کوئی موازنہ، کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا، یعنی کسی قسم کا کوئی مقایسہ، کوئی موازنہ، کوئی میچنگ جو ہے مولا امیر المومنین کی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ یہ عقیدہ ہے امام احمد ابن حنبل کا۔ یہی والا موضوع امام احمد کے بارے میں جو کتاب لکھی امام ابو زہرا نے، جو جامع الازہر کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی اسی واقعے کی جانب توجہ دلائی کہ وہ مولا امیر المومنین کی فضیلت کے قائل تھے، ناصبیوں کے مخالف تھے، اور خصوصاً کیونکہ اس زمانے میں متوکل کا زمانہ تھا اور متوکل ایک ناصبی تھا، تو یہ فضائل بیان کرتے تھے مولا امیر المؤمنین کے، اور یہ فرماتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ علی کے لیے زینت نہیں ہے، بلکہ خلافت کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زینت ہیں۔ اور احمد ابن حنبل کہتے تھے علی ابن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احدا، کہ علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں اور ان سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، یعنی اصحاب کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ مَا لِأَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مِّنَ الْفَضَائِلِ بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ، کہ جو صحیح اسانید کے ساتھ فضائل بیان ہوئے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایسے کسی کے بھی بیان نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ مولا امیر المومنین کو اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ وہ کب حکومت میں اور پاور میں آئے۔ نہ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی حکومت نہیں ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پوری دنیا کی حکومت نہیں ملی بظاہر، گو کہ پوری کائنات پر ان کا تسلط تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ بس ان حکومتوں کے ذریعے سے فضائل نہیں سمجھے جا سکتے۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ جی پہلے خلیفہ جناب ابو بکر ہو گئے، جناب عمر ہو گئے، جناب عثمان ہو گئے، تو بہت سارے انبیاء کو تو حکومت ہی نہیں ملی، تو کیا پھر یہ افضل ہو گئے ان انبیاء سے؟ نہ، فضائل کا اصل دار و مدار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور عمل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ اب یہ بات واضح رہے کہ اصحاب میں سے کوئی بھی مولا امیر المومنین جیسا نہیں تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، مولا امیر المومنین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں فضائل الصحابہ میں، اور یہ بھی امام احمد ابن حنبل کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 1130۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت انا وعلی نورا بین ید اللہ عز وجل قبل ان یخلق آدم باربعۃ اشہر الف عام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں کہ جو نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا، اور اس نور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق فرمایا حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذلك النور جزئین فجزء انا وجزء علی علیہ السلام، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو اس کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک نور کا حصہ میں ہوں اور ایک نور کا حصہ علی ہیں۔ بس یاد رکھیں کوئی بھی صحابی اس مقام پر فائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ایک نور سے بنے ہوں، لہذا مولا امیر المومنین کا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ کے سامنے المستدرک علی الصحیحین جزء الثانی اور حدیث نمبر ہے 2949، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی
अन्नास मिन शजरन शत्ता व अना व अंता मिन शजरतन वाहिदतिन, कि ए अली लोग अलग अलग शजरों से हैं, मैं और तुम एक शजरे से हैं। तो यहां से बात वाज़ेह हो गई कि मौला अमीरुल मोमिनीन का वाक़न किसी भी सहाबी से कोई मुकायसा नहीं है। क्यों कि जो मकाम उन्हें हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं है। और फवाइल का दारोमदार हुकूमत और ताकत और कुदरत से, या कौन हुकूमत में आया या कौन हुकूमत में बाद में आया या कोई हुकूमत में आया भी या नहीं आया, इससे कतन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको जनाब अबू बकर की तो तौहीन की इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि आपने उनके अहले बैत की तौहीन कर दी। ये बड़ी अजीब बात है कि अहले सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन उनके अहले बैत के नाम भी नहीं रखते, उनके अहले बैत का जिक्र भी नहीं करते। जब भी अहले बैत का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में फौरन ये आता है कि ये कोई शिया होगा। जब किसी अहले बैत के नाम पर किसी फर्द को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये शिया होगा। अहले बैत का जिक्र कहीं होता है तो समझ जाते हैं कि ये कोई शिया कर रहा होगा। अहले बैत के नाम पे कोई मस्जिद होती है तो समझ जाते हैं किसी शिया की मस्जिद होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही माना में मोहब्बत करेगा वो उनके अहले बैत से मोहब्बत करेगा, और जो उनसे मोहब्बत नहीं करेगा उस मोहब्बत ना होने का जलवा नजर आएगा इस सूरत में कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी। शिया जिक्र करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का, उनके अहले बैत के दुश्मनों से नफरत करते हैं। मिसाल के तौर पर शिया जिक्र करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो उस जिक्र में शरीक नहीं होती। क्यों? तो यहां से पता चलता है कि अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनकी आल से मोहब्बत होती, अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनकी नवासियों से मोहब्बत होती, अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनके नवासे और नवासियों पर जुल्म करने वालों से नफरत होती। तो असल बात यह है कि अहले बैत के जिक्र के जरिए से पता चलता है कि कौन मुसलमान है, कौन सही माना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और कौन मजबूरन सिर्फ नाम लेता है। बिल्कुल इस तरीके से कि कौन कायदे आजम से हकीकी मोहब्बत करता है और कौन उनको काफिर समझकर मजबूरन पाकिस्तान में जबान बंद रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है कि बज़ाहिर अपना इस्लाम साबित करने के लिए, जाहिर करने के लिए वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत का अंदाजा उस वक्त हो जाता है कि जब वो उनके अहले बैत से नफरत करते हैं या उनका जिक्र नहीं करते। अगर आपको यानी एहसन बॉक्सर साहब मोहब्बत होती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये जान लें कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, खुसूसन जनाब उमर ने क्या तौहीन की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप में अगर इतना दम है तो इस उर्दू तर्जुमे को खत्म करें, इस छापने वालों पर जाकर एतराज करें, इस तर्जुमे को खत्म करें, क्योंकि आपकी ये किताबें हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनवाती हैं यूरोप में और अमेरिका में और फ्रांस में। लिहाजा जो तौहीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है दुनिया भर में, वो आपकी किताबों की वजह से होती है। आप ही की किताबों से लिखी गई थी इंडिया में किताब रंगीला रसूल, कोई हिंदुओं या यहूदियों या ईसाइयों की किताब से नहीं लिखी गई थी। आपके सामने किताब है सही बुखारी जिल्द नंबर 4, और यहां पर क्या मौजू है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम और कागज मांगा आखिर वक्त में, और जिन लोगों से मांगा ये भी याद रहे, उन लोगों को नसीहत लिख के देनी थी, बाकियों से नहीं मांगा था। और जब मांगा तो क्या हुआ, तो आपने सहाबा से फरमाया कलम दवात ला दो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब लिख जाऊं कि तुम मेरे बाद इस पर चलते रहो तो कभी गुमराह ना हो सकोगे। हजरत इस पर सहाबा में इख्तलाफ हो गया। हजरत ने फरमाया कि नबी के सामने झगड़ना मुनासिब नहीं। सहाबा ने कहा कि नबी करीम बीमारी की शिद्दत से बर्रा रहे हैं। एहसन बॉक्सर साहब, आपको शर्म नहीं आती कि आपकी किताबों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा है कि बीमारी की शिद्दत से बर्रा रहे हैं। बर्राना, बड़बड़ाना, और जो लफ्ज इस्तेमाल किया था जनाब उमर ने हजर और हिज़यान, तो उसके माना होते हैं बकवास के। तो आपको तो यहां गैरत आनी चाहिए थी। यहां पर शिया गैरत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हैं, और जिन जिन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, हम उनकी मुखालफत करते हैं। क्यों कि इस्लाम वाकई हमें सिर्फ और सिर्फ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनके बाद कुरान और अहले बैत से मिलेगा। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा हुआ, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा हुआ, जिसने अहले बैत को गालियां दी, जिसने अहले बैत से जंग की, ये सब के सब अल्लाह और रसूल के दुश्मन थे। अब ये कहने वाला कौन था? तो ये बात भी वाज़ेह है कि बाज ने कहा कि यह कलाम हजरत उमर का है। बिला शक ये 7 जगह बुखारी में नकल हुआ और तमाम सिहाह सित्ता में नकल हुआ। इंशाअल्लाह तफसील से इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि आप में कितनी गैरत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो यकीन तो हमें यही है कि आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को रसूल अल्लाह और अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। आपको रसूल और आले रसूल के मुकाबले में जो लोग आए उनसे मोहब्बत है, और आपकी जबान भी जिस किस्म की है वो पता चल रहा है कि रसूल आले रसूल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस किस्म की जबान एक हवाला हम देंगे वो जनाब अबू बकर भी इस्तेमाल करते थे। अब यहां पर हम तवज्जो दिलाएं कि जनाब अबू बकर का मौला अमीरुल मोमिनीन से तो क्या मुकायसा होगा। एक मौजू आप याद रखें कि एक एतबार से आप एहसन बॉक्सर साहब आप बेहतर हैं, एक एतबार से जनाब अबू बकर से। वो किस एतबार से? क्योंकि आपकी मां और आपका बाप सगे चचा भतीजे शायद न हो। अब हमें नहीं मालूम कि आपका खानदानी बैकग्राउंड क्या है। इतनी बात कही जा सकती है कि आपकी मां आपके बाप की सगी भतीजी नहीं होगी, यानी आप चचा भतीजी के जिनसी अमल का नतीजा शायद न हो। लेकिन जनाब अबू बकर के बारे में तफसीली हमारा लेक्चर है, अपने तमाम उलमा को आप पेश कीजिए और आप ये देखें कि आपका शजरा बेहतर है उनसे या उनका शजरा बेहतर है आपसे। मजमू ज़वाइद आपके सामने है, जिल्द नंबर 9, और यहां पर जो शजरा है जनाब अबू बकर के वालिद का वो क्या है? अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन लवै। और वालदा का शजरा क्या है? उम्मुल खैर, ये उनकी कुन्नियत थी, नाम था सलमा बिनत सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब। यानी जनाब अबू बकर के वालिद थे आमिर, और आमिर के एक बेटे थे उस्मान, यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और उनका एक बेटा था सख्र। यहां बिल्कुल वाज़ेह है कि आमिर का एक बेटा है उस्मान, यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और एक बेटा है सख्र, और सख्र की बेटी है सलमा। यानी जनाब अबू बकर के वालिद ने अपनी सगी भतीजी के साथ जो एक राबता किया, उसका नतीजा थे जनाब अबू बकर। तो ये वाली बात कि वो मौला अमीरुल मोमिनीन से मुकायसा है या नहीं है, अब आप ये जवाब दें कि आप शजरे में उनसे बेहतर हैं कि नहीं हैं। आप जैसे लोग सबब बनते हैं, याद रखें कि अपने दीन और मजहब के राजों को खुलवाते हैं आप तो फकत गालियां दे रहे हैं ना, गालियों से कुछ नहीं होता। हकायक बयान करें, हकायक सुनें, और इस चीज को जाके आप अपने उलमा के सामने डिस्कस करें और बताएं कि यह सही है या नहीं है। और अब आपके सामने किताब है फतहुल बाब फी कुना व अलकाब, और यहां पर सफा नंबर 107 में इनकी जब वालिदा का जिक्र है, उम्मुहु उम्मुल खैर सलमा बिनते सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब वहिया इब्नत अम्म अबी बकर सिद्दीक, कि ये जनाब अबू बकर की सगी चचाजाद बहन भी थी, यानी मां भी हैं और सगी चचाजाद बहन भी हैं। तो अब आप जरा होश में आइए और ये बताइए कि शजरे के एतबार से आप बेहतर हैं या जनाब अबू बकर बेहतर हैं। अब जो आपकी जबान है वो जाहिर है कि इंसान का जिससे ताल्लुक होता है तो रूहानी एतबार से वैसे ही हो जाता है। अगर आपका ताल्लुक होता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहले बैत से, तो आपकी जबान अलग होती। तो अब आपके सामने सही बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर है 98, हदीस नंबर है 2732, और सफ़ा नंबर 100 पर है कि जब उर्वा इब्न मसूद ने सुलह हुदैबिया के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इन लोगों को देखा, यानी खुसूसन जनाब अबू बकर को, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आपको शिकस्त हुई और हालात खराब हो गए तो ये आपको छोड़ के भाग जाएंगे। इस पर अबू बकर रजी अल्लाह बोले, उमसुस बजर लात, अबे जा लात बुत की शर्मगा चूस ले। तो यहां पर
جو آپ کی گفتگو ہے اور جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہاں پر بار بار جو ہے اپنے عضو تناسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں. کا جو ایک بابا غائب ہوا ہے اس کی بونڈ کے اندر باکسر کا لن بڑا ہے تو وہ لن کو ہی نہیں. یہ وہی لب و لہجہ ہے کہ جو آپ نے جناب ابو بکر سے روحانی طور پر سیکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جب سامنے والے کو نہ بتا سکے کہ میں بھاگوں گا نہیں تو کیا کہا، ابے جا بت لات کی شرمگاہ چوس لے. اب یہاں ہم اشرف باکسر صاحب کی توجہ دلائیں کہ رسول سے محبت کریں آپ، اور یہ دیکھیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک نادان فرد ہیں، آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے. جس دن آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا تو شاید وہ الفاظ جو آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام کے لیے استعمال کیے، وہ الفاظ آپ دشمنان رسول آل رسول کے ساتھ بیان کریں گے. البتہ ہم آپ کو یہ نصیحت کریں گے اس وقت بھی علمی بات کریں، گالی گلوچ کا سہارا نہ لیں. مومن سے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے افراد کا کوئی جواب نہ دیں، لیکن ہاں یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جب اسماعیل تورو نے اصحاب کی توہین کی، مفتی عبدالعزیز نے جب ایک لاہور میں ہم جنسی کا واقعہ ہوا تو اسماعیل تورو نے کہا کہ اس قسم کے کام اصحاب بھی کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ اور اس پر شور ہوا، وہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن بعد میں وہ رہا ہو گئے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ناموں سے صحابہ بل بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ کے افراد نے اصحاب کو ہم جنس باز کہہ دیا. اب یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے تھے، کون کون تھے اور ان کی کیا کیا مراد ہے. یعنی تمام اصحاب کے لیے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ کون کون تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور یہاں پر پاکستان کی اگلا سوال ہوگا کہ اگر آپ نے گرفتار کیا تو چھوڑا کس بنیاد پہ، اور اگر یہ مجرم نہیں تھے تو گرفتار کس بنیاد پہ کیا، اور آج کیسے وہ آزاد ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اصحاب کو کوئی کہے کہ وہ ہم جنس بازی کرتے تھے ان میں سے کچھ، تو اس کے معنی اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسماعیل تورو کو سزا نہیں دی. اسی طرح سے آج یہ شخص کہ جس کا نام ہے احسن باکسر، یہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ علماء اہل سنت خصوصاً دیوبند کے نہیں بولیں گے. اب یہ وہ وقت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں، ان پہ ظلم کرنے والوں کو پہچانا جا رہا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ایک دن یہی احسن باکسر کہ جس وقت انہیں علم ہوگا کہ جس خالد بن ولید کو آپ مانتے ہیں اس نے ایک صحابی جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا، ان اصحاب کے سروں کو کاٹا، ان پر کھانے پکائے، اور ایک صحابیہ جناب حضرت لیلہ بنت ام تمیم، لیلہ کہ جن کی کنیت تھی ام تمیم، کہ جو جناب مالک ابن نویرہ کی زوجہ تھیں، اور شوہر کو جس رات قتل کیا ان کے سروں پر دیگچیاں رکھ کے کھانے پکائے گئے اور ان کی بیوی کی عزت کو لوٹا گیا. ہم ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں جس طرح سے آپ رافضی کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں ٹائٹل اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں اور ان ظالم قسم کے افراد کے چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں. اس نقاب ہٹنے سے آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان نقاب ہٹانے والوں کو آپ قتل کرتے ہیں، رافضی کہتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کا شجرہ پاک ہوگا تو ایک دن آپ توبہ کر کے اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.